مثلا توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا۔ اور پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کر کے جو منکرین رسالت ہیں، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے، ان کی تردید کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اتنے انبیاء کے واقعات بتا کر کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جنہیں جھٹلایا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا گیا جس طرح آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو تھے، ایک اعتراض مشرکین مکہ یہ بھی کرتے تھے کہ هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون، اس میں یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ کے نبی اگر یہ نبی ہیں تو انسان کیسے ہے، انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی اور فرمایا وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کو بھیجا ہے، جن پر بھی ہم نے وحی نازل کی، وہ مرد ہی تھے، انسانی تھے، انسانوں میں سے ہی ہم نے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کی دو قسم ہیں، ایک قسم وہ ہے جو غیر علماء کی ہے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، اور دوسری قسم وہ ہے جو اہل علم کی ہے، جو علماء ہے، جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو جو غیر اہل علم ہے، جو غیر علماء ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ علماء سے سوال کیا کرو، علماء سے پوچھا کرو۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے واحد ہونے کی، ایک خدا ہونے کی عقلی دلیل دی ہے اور فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا، اس زمین و آسمان میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا، یعنی اگر ایک سے زائد خدا ہوتے، لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان کا پورا سسٹم درہم برہم ہو جاتا۔ ظاہر ہے ایک خدا چاہتا کہ اس طریقے سے ہو، دوسرا چاہتا کہ دوسرے طریقے سے ہو، تیسرا چاہتا تیسرے طریقے سے ہو، تو خداؤں کی ہی درمیان ایسی لڑائی ہو جاتی کہ یہ پورا جو سسٹم ہے کائنات کا، یہ ختم ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کا سسٹم درہم برہم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اتنے پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، اور ایک ہے اللہ رب العالمین، ایک سے زائد خدا نہیں ہو سکتا، اللہ ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ ہم علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے منتظر ہیں، کہ جب ان کی موت ہو جائے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے، علیہ باللہ، وہ کہتے تھے مشرکین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب انہوں نے یہ باتیں کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی ہے یقیناً، لیکن یہ مشرکین تھوڑی بچ جائیں گے، تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ جو تم مذاق اڑا رہے ہو رسول اللہ کا، تم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تو آخر تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم خیر اور شر سے تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں اعمال کے وزن کرنے اور تولنے کا ذکر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ انصاف کا ترازو اس دن قائم کیا جائے گا، انصاف کے ساتھ اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور اس دن کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے جتنا جو کیا ہے اس کے مطابق اس کو جزا و سزا ملنی ہے، ایکسٹرا کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی، اور وہ اللہ کی ہدایت اور رشد پر قائم تھے، اور اپنی قوم جو کہ بت پرست قوم تھی اس کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان کے باپ جو تھے حضرت ابراہیم کے آزر، وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی، اپنے والد کو بھی دعوت دی، لیکن سب نے ان کی دعوت کو ریجیکٹ کیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ ان کی کوئی عید تھی، تو اپنے میلے میں وہ لوگ سارے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم سے بھی کہا چلنے کے لیے، لیکن یہ نہیں گئے۔ تو جب پوری قوم چلی گئی میلے میں، تو حضرت ابراہیم بت خانے میں داخل ہوتے ہیں، اور جتنے بت ہوتے ہیں سب کو توڑ کر وہ کلہاڑی جو ان بتوں میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے پوری قوم آتی ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ پیغام، یہ جو میں بتا رہا ہوں، اس واقعے کو بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمان بھی یہ کام کرنے لگ جائے کہ مندروں میں داخل ہو کے بتوں کو توڑے۔ نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے، خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ ہے۔
جیسے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ معاہدہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ ہوں گے، سب کو ایکول رائٹس ملنا ہے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی جب نئی نئی جگہوں کی وہ انہیں فتوحات حاصل ہوتی تھی تو ان جگہوں پہ جاتے ہی وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑتے تھے، بلکہ وہ غیر مسلمین بھی جو کہ اسلامی حکومت میں رہتے تھے ذمہ بن کر، انہیں یہ حق دیا جاتا تھا اسلامی حکومت کی طرف سے کہ آپ کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کی جان کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت رہے گی. کوئی زور زبردستی آپ کو مسلمان نہیں بنایا جائے. یہ میں نے بیچ میں اس لیے کہہ دیا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بھی کسی بھی ویڈیو کو بیچ سے کراپ کر کے اب یہ بتانے لگ جائے کہ بھئی مفتی شمائل صاحب یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بتوں کو توڑا جائے مندروں میں گھس کر. ایسا نہیں ہے. ہم تو الحمدللہ ایسے آرگنائزیشن سے تعلق نہیں رکھتے ہیں جو یہ علی اعلان کہتے ہیں جو لوگ کہ بھئی ہم ساری مسجدوں کو ڈھا دیں گے، ہم مسلمانوں کو قتل کر دیں گے اور اس ملک سے نکال دیں گے، انہیں ذلیل و رسوا کریں گے، ان کی آذانیں بند کروا دیں گے. تو ہمارا تعلق ایسے ایکسٹریمسٹ گروپ سے نہیں ہے. ہم تو مسلم ہیں، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کی فکر کرتا ہے. تو ہاں ہم یہ تو علی اعلان کہیں گے کہ بھئی جو لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. آپ اگر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں آپ گمراہی میں ہیں. ہدایت صرف ایک اللہ کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. اس میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں ہے، کلیئر کٹ بات ہے. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے ایک اللہ کی اطاعت کی، آپ کو کامیاب ہونا ہے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی. اس دین کو، دین اسلام کو چھوڑ کر آپ کسی بھی مذہب کو اختیار کریں گے آپ باطل پر ہیں. یہ میں صاف کہہ رہا ہوں. لیکن مسلمانوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کی عبادت گاہوں کو وہ نقصان پہنچائے، خصوصاً ہماری شریعت میں. حضرت ابراہیم کا مسئلہ ہی الگ تھا. یہ انہی کی قوم میں سے تھے اور وہاں پہ کچھ ایسا معاہدہ نہیں تھا، اور انہیں چونکہ پوری قوم ایک نبی تھے، انہیں پوری قوم کو دعوت دینی تھی اور ان کے عقیدے پہ طنز کرنا تھا، انہیں بتانا تھا. اس وجہ سے یہ خاص واقعہ بیان کیا گیا. تو جب یہ ہوا کہ قوم واپس آ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی سارے معبودوں کو جو ہے سارے ٹوٹے پڑے ہیں سارے بت. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم نے ہی کیا ہوگا، ابراہیم جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے. تو انہیں بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیا یہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم؟ حضرت ابراہیم فرماتے نہیں، قال کبیرهم هذا فاسألوهم، یہ جو بڑا بت ہے جس کے اوپر کلاڑی انہوں نے کندھے پہ رکھ دی تھی، انہوں نے کہا کہ اس بت نے سب کو توڑ دیا. تو سب کہتے بھئی اب ہم اس سے کیسے پوچھیں گے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے، اس سے کیسے بات کریں گے. تو حضرت ابراہیم نے کہا تو پھر عقل نہیں ہے تمہارے پاس، کیسے عبادت کرتے ہو تم ایسی چیزوں کی جو اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے وہ چیز، تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو پھر بہرحال قوم غصے میں آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آگ میں ڈالا جائے اور انہیں سزائے موت دے دی جائے. تو پھر انہیں آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ. حضرت ابراہیم کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکی اللہ کے حکم سے، نبی تھے. یہ معجزہ تھا ظاہر ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایسا ہو، یہ اللہ تعالیٰ معجزات کو ہر وقت تو نہیں صادر فرماتا، یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا. اب اگر پھر بعد میں کتنے ایسے مسلمان رہے، کتنے ایسے اللہ کی طرف دعوت دینے والے رہے کہ صرف اسلام کی بنیاد پہ انہیں زندہ جلا دیا گیا اور جل گئے، ختم ہو گئے. تو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی حضرت ابراہیم کو تو بچایا گیا تھا ہمیں بھی بچایا جائے. نہیں، یہ معجزات کبھی کبھی ہوتے ہیں. یہ دنیا تو دارالاسباب ہے، یہاں کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ چلنا ہی ہے. اجر تو اصل موت کے بعد ملنا ہے، جو انعام ملنا ہے موت کے بعد. جو جل کر مر گئے مومن وہ شہید ہو گئے، شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے، اور جس آرام میں ابھی ہے وہ جس عیش و عشرت میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کاش ہمیں واپس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا جائے تاکہ ہم بتا دیں لوگوں کو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے. تو اتنے آرام میں ہے وہ. ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اس دنیا سے مر کے چلے گئے، وہ زندہ ہے اللہ کے یہاں. بل احیاء عند ربہم یرزقون. سارے وہ مسلمان جنہیں ظلماً قتل کیا جاتا ہے، چاہے ہندوستان میں ہو، فلسطین میں ہو، کہیں بھی ہو، جن کو قتل کیا جا رہا ہے اس بنیاد پہ مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، انہیں خوشخبری ہو. آپ سب کو خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں تکلیف جھیل رہے ہیں، آپ کے لیے اللہ نے وہ اجر رکھا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملنا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 78 میں حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں. حضرت داؤد باپ ہیں حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت سلیمان بھی نبی ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں ان کے. ہوا یہ اچھا دونوں اللہ کے نبی باپ بیٹے. ایک مسئلے میں دو لوگوں کا اختلاف ہوا یہ کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں اور ایک شخص کے پاس کھیت ہے.
تو جس شخص کی بکریاں تھیں اس کی بکریوں نے اس دوسرے شخص کے کھیت کو کھا لیا. تو اب دونوں میں لڑائی ہو گئی. اب دونوں پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کہ بھئی آپ فیصلہ فرما دے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معلوم کیا کہ بھئی دیکھو یہ جو کھیت کو اس کی بکریوں نے کھا لیا ہے، اس کھیت کی قیمت کیا بنتی ہے. کھیت کی قیمت کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ بکریوں کی جتنی قیمت ہے اتنی ہی قیمت کھیت کی تھی. تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ بکری والے اپنی تمام بکریاں کھیت والے کو دے دے. اب یہ دونوں آگے چلتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس، یعنی حضرت داؤد کے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور سیم کیس کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، ایسا ایسا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑا الگ فیصلہ فرماتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کی بکریاں ہیں وہ یعنی جس کی بکریوں نے اس کا کھیت کھایا ہے وہ کھیت والے کو اپنی بکریاں وقتی طور پر دے، وقتی طور پر. اور جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت والے کے کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں چراتا رہے اور اس کے دودھ کو استعمال کرتا رہے اور بکری والا کھیت میں کام کرے یہاں تک کہ کھیت واپس اتنا ہو جائے جتنا اس وقت یعنی بکریوں کے کھانے کے وقت کھیتی تھی اور کھیت تھا وہاں پہ، اس کو اتنا وہ جب ہو جائے واپس تو اس کے بعد جو ہے اپنی بکریاں وہ واپس لے لے اور اس کو اپنا یہ جو ہے کھیت اس کو واپس کر دے. تو بہرحال یہ دو الگ الگ فیصلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت داؤد کی طرف